ان 7 جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان 7 جگہوں پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو محشر کے روز اس کے لیے عذاب کا معاملہ بھی درپیش ہوگا۔ خبردار ہو جاؤ اور جان جاؤ وہ 7 جگہیں کون سی ہیں جہاں انسان کو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں سے مومن کو روکا جائے وہاں سے ٹھہر جائیں، یہ ان کے لیے بھلا اور خیر ہوگی۔ اس لیے جہاں دین اسلام کسی جگہ روک دے تو رک جاؤ، کسی جگہ پر مقدس کلمات نہ پڑھنے کا حکم دے وہاں سے ٹھہر جاؤ۔ وہی مقدس کلمات آپ کے لیے اللہ برتر اور سے دعا کرتی ہیں کہ اس نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ کے فرمان مبارک پر عمل کیا، تو اس لیے اس کی مغفرت فرما اور اس کے رزق اور اولاد میں اضافہ فرما۔ وہ 7 جگہیں کون سی ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان اگر پڑھ لے تو وہ اپنے دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے، جتنا چاہے وہ مومن بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک مقدس اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اور ان کے علم سے انسان کے گناہوں کا گھاٹا ہوتا ہے اور بھلائی کی خیر ہوتی ہے، اور بیماریوں کے لیے شفا ہوتی ہے، اور بلاؤں کے لیے مقدس صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک مقدس کتاب بنایا بلکہ انسانوں کے لیے راہ نجات تصور فرمایا، اور اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم اس دنیا میں اور آخرت کی پریشانیوں کا حل اور علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ سے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے رحمت کا ایک خزانہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بعد المشرق کی طرف ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر یعنی جس کام پہ یہ نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف فرشتے سے بچاؤ بن جاتی ہے۔ اسے ابن عطیہ نے بھی بیان کیا۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے، وہ ہر کام کے لیے اس سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر یا ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں۔ اب آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے وہ کون سے مقامات پہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت رحم والا ہے، یعنی ہر مسلمان ہے جو کام شروع کرتے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان کسی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے کام میں برکتیں رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی عمل سنت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب اگر کوئی
بھی نیک کام شروع کرتے ہیں، اس میں نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کلمات پڑھنے سے برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ انسان کا صرف یہی کام ہے، محنت کرنا، اور بندے کے بس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے، بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبق اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں، آپ اپنے کام کو کریں، باقی اللہ تبارک و تعالی آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ تم یہ بولو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ہم اپنے اونٹوں کو ایسا ہی چھوڑ دیں، اگر آپ ہماری قسمت میں ہوں گے اونٹیں تو واپس آ جائیں گی، مقدر میں نہیں ہوں گی تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اسباب کرنے والا جہل ہوتا ہے، اور اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، اب اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے گا، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے اور پلائے، بلکہ آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ آپ کا کام محنت، مزدوری اور کاروبار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو، اے پروردگار ہم نے محنت بھی کیا، مزدوری بھی کی، اب ہمارا کام ختم ہو گیا، آگے تیری رضا، تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں، صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑا ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کر واپس آ گئے۔ آپ غور کیجئے، آپ کو ہم قرآن پاک سے دلیل دیتے ہیں، دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر ان کو گھیو کی شکل میں لایا کس نے، پھر وہ دانہ آٹے کی شکل میں بنایا کس نے، پھر وہ روٹی بنتی ہے، ہم سمجھ بیٹھتے ہیں یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم انسان تو کسی ایک رنگ پر دوسرا رنگ نہیں چڑھا سکتے، یہ میرے اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ جو ایک دانہ بویا جاتا ہے، اس کی دوسری شکل دے کر اگایا جاتا ہے، پھر اس کو جوان بنا کر تیسری شکل بنایا جاتا ہے، پھر اس کا کاٹ کر آٹے کی شکل بنا دی جاتی ہے، یہ سب کون کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، وہی مددگار ہیں۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر گوشت بنا کر کھایا، سبزی یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے بس میں ہیں، ایک لقمہ بھی وہ کھا سکے، بس یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے۔ انسان صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے کام میں اپنے برکت نام لینے کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو آپ ہمارے خلق پر ایک فرشتہ بٹھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ خلق میں یعنی حلق میں ہمارے دو نالیاں ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جو رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن وہ اندر جا کر دونوں نالیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤ یا موت کا باعث بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی وہ لقمہ موت بن جاتا ہے، یعنی وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے وہ سانس والی نالی میں چلا جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا۔
تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے؟ تو یہ آپ اسباب اختیار کیے، یعنی اس اسباب اختیار کرنا تھا، اس لیے نیک کام پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ حرام کام کرنے میں بھی، مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے اس میں بسم اللہ پڑھتا ہے، یہ حرام ہے۔ ہم نے بسم اللہ پڑھی، اس کے معنی تو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ اللہ کا پاک نے کب کہا کہ اب جوا کھیلو؟ اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دے رہا ہے، پھر جوا کھیلتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، یہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ آپ شراب پیو؟ اللہ نے کب کہا کہ آپ جھوٹ فریب مکاری کرو؟ اللہ نے تو نہیں کہا۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان گھر ڈبل سٹوری بنائی، اس پر لکھا دیا اللہ کا فضل ہے۔ شیطان نیچے بیٹھا دیکھ رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں نے اس سے جھوٹ اور فراڈ کروایا، میں نے اس سے رشوت حرام خوری سے پیسے کی کوٹھی بنوا دی، لیکن یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیے جھوٹ بولنے سے، کمانے سے، یعنی کہ اس جگہ پہ کمانے سے۔ یہ ڈھونگ کر رہا ہے، اللہ نے کہاں کہا تھا رشوت لے؟ اللہ نے کہاں کہا تھا دھوکہ کرے؟ اللہ کے ساتھ یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا یہ لواذت حرام پیسے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اختیار رکھنا چاہیے، ہم حلال، ہم بستری نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ جہاں حرام کا کوئی بندہ یعنی کوئی کام کرتا ہے بندہ، تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جھوٹ بولنے سے منع کیا، چغل خوری سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے کہ نیک کام کرو۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، یعنی بس اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی بڑی پکڑ ہی ہوئے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کو دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں اللہ تعالیٰ کی، صرف آپ کو اجازت، اچھا برا دیکھنے سمجھنے کے لیے ہمیں عقل عطا فرمایا، لیکن ہم سمجھتے باوجود گمراہی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے بس اجازت دی کہ آپ کر لو جتنا کر لو، ایک دن تو آؤ گے نا میرے پاس، جب آؤ گے تب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ ہم قرآن پاک کی اس مقدس صورت کو کیوں بھول رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حقمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کم کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی محشر میں بھی سرخرو فرمائے گا۔